حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ لوگوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا ہم روز قیامت اپنے رب کو دیکھیں گے؟ انہوں نے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث کا مفہوم بیان کیا، البتہ پنڈلی کھولنے کا ذکر نہیں کیا، اور فرمایا، جہنم کے دونوں کناروں پر پل قائم کیا جائے گا، تمام رسولوں سے پہلے میں اپنی امت کے ساتھ اس پل کو عبور کروں گا۔ اس دن صرف رسول ہی کلام کریں گے، اور اس دن رسولوں کا کلام یہی ہوگا، اے اللہ سلامتی عطا فرمانا، اے اللہ سلامتی عطا فرمانا۔ اور جہنم میں سادان کے کانٹوں کی طرح آنکڑے ہوں گے، اور ان آنکڑوں کے طول و عروج کو صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ وہ لوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق اچک لیں گے، چنانچہ ان میں سے ایسے بھی ہوں گے جو ہلاک ہو جائیں گے، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہوں گے جو کاٹ ڈالے جائیں گے، پھر گرنے سے بچ جائیں گے، حتیٰ کہ جب اللہ اپنے بندوں کے درمیان فیصلے سے فارغ ہو جائے گا اور وہ جہنم سے نکالنے کا ارادہ فرمائے گا، تو وہ جنہیں اس سے نکالنے کا ارادہ فرمائے گا وہ ایسے ہوں گے جو یہ گواہی دیتے ہوں گے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ وہ فرشتوں کو حکم فرمائے گا کہ اللہ کی عبادت کرنے والوں کو نکالیں۔ وہ انہیں نکالیں گے اور وہ انہیں سجدوں کے نشانات سے پہچان لیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے آگ پر حرام کر دیا ہے کہ وہ سجدوں کے نشانات کی جگہ کو کھائے۔ آگ انسان کے سجدوں کے نشانات کے سوا باقی تمام اعضاء کو کھا جائے گی، اور وہ آگ سے نکال لیے جائیں گے، درا حال یہ کہ وہ جل چکے ہوں گے۔ پھر ان پر آب حیات بہایا جائے گا، اور وہ ایسے نمودار ہوں گے جس طرح سیلابی مٹی سے دانہ اگاتا ہے۔ جنت اور جہنم کے مابین ایک آدمی باقی رہ جائے گا، اور جنت میں داخل ہونے والا وہ آخری جہنمی ہوگا، اس کا چہرہ جہنم کی آگ کی طرف ہوگا۔ وہ عرض کرے گا، رب جی میرا چہرہ جہنم سے دوسری طرف کر دے، کیونکہ اس کی بدبو نے مجھے اذیت میں مبتلا کر رکھا ہے، اور اس کے شعلے نے مجھے جلا دیا ہے۔ رب تعالیٰ فرمائے گا، کیا ایسا تو نہیں کہ اگر میں نے یہ کر دیا تو اس کے علاوہ کسی دوسری چیز کا سوال کر دے؟ وہ عرض کرے گا، تیری عزت کی قسم نہیں، کوئی اور سوال نہیں کروں گا۔ وہ جو اللہ چاہے گا اللہ کو عہد و میثاق دے گا تو اللہ اس کے چہرے کو آگ سے دوسری طرف پھیر دے گا، اور جب وہ جنت کی طرف منہ کر لے گا اور وہ اس کی رونق دیکھے گا تو جس قدر اللہ چاہے گا کہ وہ خاموش رہے تو وہ اس قدر خاموش رہے گا۔ پھر وہ عرض کرے گا، رب جی مجھے جنت کے دروازے کے قریب کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، کہ تو نے مجھ سے عہد و میثاق نہیں کیا تھا کہ تو اس سوال کے بعد کسی اور چیز کے متعلق سوال نہیں کرے گا؟ وہ عرض کرے گا، رب جی میں تیری مخلوق کا سب سے زیادہ بدنصیب شخص نہ ہو جاؤں۔ چنانچہ وہ فرمائے گا، کیا ہو سکتا ہے کہ میں اگر تمہیں یہ عطا کر دوں تو اس کے علاوہ کسی دوسری چیز کا مطالبہ کر دے؟ وہ عرض کرے گا، تیری عزت کی قسم ایسے نہیں، میں اس کے علاوہ کسی اور چیز کا تجھ سے مطالبہ نہیں کروں گا۔ وہ اپنے رب کو جو اللہ تعالیٰ چاہے گا عہد و میثاق دے گا تو وہ اسے جنت کے دروازے کے قریب کر دے گا، اور جب وہ اس کے دروازے پر پہنچ جائے گا تو وہ اس کی تر و تازگی اور اس میں جو رونق و سرور دیکھے گا، تو جس قدر اللہ چاہے گا وہ خاموش رہے گا۔ پھر عرض کرے گا، رب جی مجھے جنت میں داخل فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، ابن آدم تجھ پر افسوس ہے، تو کتنا بڑا وعدہ خلاف ہے کہ تو نے عہد و میثاق نہیں دیا تھا کہ تو اس چیز کے علاوہ جو میں نے تمہیں عطا کر دی کوئی دوسری چیز کا مطالبہ نہیں کرے گا۔ وہ عرض کرے گا، رب جی مجھے اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ بد نصیب نہ بنا۔ وہ مسلسل دعا کرتا رہے گا حتیٰ کہ اللہ اس کی وجہ سے ہنس دے گا۔ جب وہ ہنس دے گا تو وہ اسے دخول جنت کی اجازت فرما دے گا، اور فرمائے گا، تمنا کر۔ وہ تمنا کرے گا حتیٰ کہ جب اس کی تمنائیں ختم ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو فلاں فلاں چیز کی تمنا کر۔ اس کا رب اسے یاد دلائے گا حتیٰ کہ جب یہ سب تمنائیں ختم ہو جائیں گی تو اللہ فرمائے گا، یہ جو تو نے تمنا کی تیرے لیے ہے، اور اتنی ہی مزید اس کے ساتھ تجھے عطا کی جاتی ہیں۔ اور حضرت ابو سعید کی روایت میں ہے، اللہ فرمائے گا، یہ جو تو نے تمنا کی تیرے لیے ہے، اور اس کی مثل 10 گنا مزید عطا کی جاتی ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5581۔